السلام علیکم، ہمارے چینل زندگی ایک سبق میں خوش آمدید۔ عرب میں اسلام سے پہلے جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، وہاں کچھ اچھے لوگ بھی موجود تھے، جن میں سے ایک حاتم طائی بھی تھا۔ حاتم طائی اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور حاتم طائی کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت ضرب المثل ہے۔ عرب پر نوفل نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی، اور وہ بادشاہ حاتم طائی کی سخاوت اور علاقے میں مقبولیت سے بہت پریشان تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت سے محض اس کے ملک کے لوگ ہی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ اس تک پہنچ جانے والا ہر شخص اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ بہت سے لوگ تو محض اس کا امتحان لینے کے لیے اس کے پاس چلے جاتے، اور وہ ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کو معلوم ہوا کہ حاتم طائی کا ذاتی استعمال والا گھوڑا بہت قیمتی ہے، کیوں نہ حاتم طائی کی سخاوت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ گھوڑا اس سے حاصل کیا جائے۔ وہ شخص حاتم طائی کا امتحان لینے پہنچ گیا۔ حاتم طائی اس روز شکار کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اتفاق سے اس روز اسے شکار بھی نہیں ملا۔ حاتم طائی جب واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے گھر ایک مہمان اس کا انتظار کر رہا ہے، تو اس نے اپنے ملازمین کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک ملازم نے کہا، کھانا نہیں بن سکتا کیونکہ تازہ گوشت میسر نہیں۔ حاتم طائی کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے دسترخوان پر مہمان کے لیے گوشت موجود نہ ہو، تو حاتم طائی نے حکم دیا کہ میرا محبوب گھوڑا ہی ذبح کر کے پکا لیا جائے، اور یہ فیصلہ کرتے ہوئے حاتم طائی کو شدید دکھ بھی ہو رہا تھا۔ کھانا تیار ہوا۔ حاتم طائی نے اپنے مہمان کی تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مہمان بھی بہت خوش ہوا۔ صبح جب مہمان کے جانے کا وقت ہوا تو مہمان نے رخصت ہونے سے قبل اس کی مہمان نوازی کا شکریہ بھی ادا کیا، اور اس نے حاتم طائی سے کہا کہ آپ کی سخاوت کی بڑی شہرت سنی ہے، اگر آپ اپنا پسندیدہ گھوڑا مجھے عنایت فرما دیں تو بڑی بات ہوگی۔ حاتم طائی اس کی یہ بات سن کر کچھ افسردہ ہو گیا، مگر پھر کہنے لگا، معزز مہمان، اگر آپ نے یہ فرمائش کل کی ہوتی تو میں آپ کی یہ فرمائش ضرور پوری کر سکتا، لیکن اب میرا پسندیدہ گھوڑا تو آپ کے پیٹ میں جا چکا ہے۔ اور اس کے بعد حاتم طائی نے اپنی ساری مجبوری اس مہمان کو بتائی، اور حاتم طائی نے اس مہمان کو اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی نذرانے کے طور پر بھی دی کہ وہ اس دولت سے اس گھوڑے سے بھی قیمتی گھوڑا خرید سکے گا۔ مہمان حاتم طائی کی سخاوت پر گرویدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پشیمان بھی تھا کہ اس کی وجہ سے ایک بہت قیمتی گھوڑا ذبح ہو گیا، اور اس نے اشرفیوں کی تھیلی لینے سے انکار کر دیا، مگر حاتم طائی نے کہا، یہ آپ کو رکھنا ہی ہوگی کیونکہ میں آپ کی فرمائش پوری نہیں کر سکا۔ حاتم طائی سخی ہونے کے ساتھ ساتھ نرم دل بھی تھا۔ اسے اس روز اس بات کا بہت دکھ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مہمان کی خواہش پوری نہیں کر سکا۔ ادھر عرب کا نوفل بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اگر حاتم طائی کی سخاوت اور مقبولیت اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر لوگ اسی کی طرف جائیں گے۔ نوفل بادشاہ نے اپنے بہادر اور طاقتور سپاہی سے کہا کہ وہ حاتم طائی کو قتل کر دے، اور اس کے عوض اسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ بادشاہ نوفل کا بھیجا ہوا سپاہی ایک مہمان کے روپ میں حاتم طائی کے محل میں پہنچ گیا، اور حاتم طائی نے حسب معمول اس کی بھی خاطر تواضع کی۔ رات ہوئی اور سب سو گئے۔ وہ سپاہی خاموشی سے حاتم طائی کی خوابگاہ تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حاتم طائی گہری نیند سو رہا ہے، تو اس نے خنجر نکالا اور پوری طاقت سے حاتم طائی پر وار کر دیا۔ عین اسی وقت حاتم طائی نے کروٹ لی اور سپاہی کا نشانہ چوک گیا، اور وہ حاتم طائی کے اوپر گر گیا۔ حاتم طائی نیند سے بیدار ہوا، اور اس نے اپنے اس مہمان کو قابو کر لیا، اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر رہ گئی تھی؟ جس پر سپاہی نے حاتم طائی کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ یہاں کس لیے آیا تھا۔ حاتم طائی نے اس سے کہا کہ مجھے قتل کر کے اگر تمہیں دولت ملتی ہے تو فوراً قتل کر دو، اس سے پہلے کہ میرے ملازم آ جائیں تم مجھے مار سکتے ہو، میں کوئی مزاحمت نہیں کروں گا۔ حاتم طائی کا یہ رویہ دیکھ کر وہ سپاہی کہنے لگا، حضور مجھے معاف کر دیں،
مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں ہمیشہ آپ کا وفادار بن کر رہوں گا۔ حاتم طائی نے نہ صرف اس کو معاف کر دیا بلکہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی بھی اس کو نذرانے کے طور پر عنایت کی، کیونکہ اسے گوارا نہیں تھا کہ اس کا مہمان اس کے گھر سے خالی ہاتھ لوٹے۔